شاہ صاحب یہ جو ابھی بڑا خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں ایک نظام ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ بریفنگ کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ پلے ایریا بڑا پیارا دیکھا ہے، پھر جس انداز کے اندر یہاں سسٹمیٹک بچوں کی جو ذہنی گرومنگ ہو رہی ہے، اور ابھی فلیٹ کا منظر دیکھ کے بڑا میں متاثر ہوں، اس کے بارے میں دیکھنے والوں کو بتائیں سر۔ اصل میں ہم نے ایک مدر کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں آغوش میں جو عرفن کیئر، جس میں کوئی 4 سال سے تقریباً 9-10 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں ہوتے ہیں. ان کے لیے الگ یہ ایک فلور مخصوص ہے، اور اس فلور پہ الگ الگ یہ اپارٹمنٹس ہیں. اس میں یہ 3 رومز ہیں. ایک روم میں ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 بچے، ان کے الگ الگ بیڈز، اور یہاں پہ ان کے یہ کبرڈز جو ہیں وہ بھی الگ الگ، ہر بچے کا اپنا ایک کبرڈ ہے. وہ یہاں پہ وہ لیونگ ہوتی ہے. ایک جو مدر ہوتی ہے وہ بالکل ایز مدر ایکٹ کرتی ہے. وہ جب اسکول سے آتے ہیں ان کا یونیفارم چینج کر کے گھر والے کپڑے پہنا دیے، پھر ان کے ہوم ورکس وغیرہ یہ سارا کھانا پینا، صبح ناشتہ کروانا، تیار کروا کے اسکول بھیجنا، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اس کا کنسیپٹ یہ اگر آپ آگے دیکھیں گے کہ اس میں یہ 3 رومز ہیں. 3 رومز کے ساتھ یہاں پہ یہ کچن ہے. یہ ایک روم یہ ہے، ایک یہ ہے ان کی مدر، اور ساتھ میں یہ دیکھیں الگ سے اس اپارٹمنٹ میں ان بچوں کے لیے فریج، یہ مائکرو ویو اوون، یہاں پہ یہ دیکھیں استری کا. حالانکہ کپڑے سارے دھل کے تیار ہو کے استری ہو کے وہ دھوبی کی طرف سے وہ تیار ہو کے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کی والدہ جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ان کی استری بھی کرتی ہے. واشنگ مشین یہاں پہ اپنی موجود ہے. انہیں بالکل ایک گھر کا ماحول اس بچے کو دینا ہے تاکہ وہ یہ فیل ہی نہ کرے کہ وہ خدا نخواستہ آرفن ہے یا یتیم ہے، بے سہارا نہیں ہے. یہاں آتا ہے تو وہ الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی زیر سرپرستی آ جاتا ہے، پھر وہ ان کے روحانی باپ بن جاتی ہے. واہ خوبصورت، بہت ایک منفرد انداز ہے. اور میں دیکھا کہ یہاں پہ جو آرفن ہاؤس ہے یہ واقعی ہی ایک جو ہے وہ گھر کی مانند ہے. میں کیونکہ پہلی بار آنا ہوا ہے، بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی آرفن بچوں کے لیے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نظام میں دیکھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ویژن کے مطابق اس طرح چل رہا ہے. یہاں پہ اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان بچوں سے. السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں سب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے کھلے کھلے چہرے. ماشاءاللہ یہاں پہ کانفیڈنس بچوں کا جو ہے نا وہ دیدنی ہوتا ہے. ہم جس طرح آج جو ہے منہاج القرآن کی اجتماعی شادیوں میں آج شرکت کی ہے، اور ہمارے ساتھ ان کے ڈائریکٹر منہاج القرآن بھی ہیں، کنٹری ہیڈ ہے منہاج القرآن فاؤنڈیشن کے ساتھ، ہم شاہ صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. اور آج سارے آپ نے ایونٹس دیکھے، شاہ صاحب کے ساتھ صبح سے وقت گزار رہے ہیں. اور لیکن یہ ایونٹ بہت خاص تھا تو یہاں پہ بھی شرکت ہوئی ہے کیونکہ شاہ صاحب اس کو مینیج کرتے ہیں. اور آج 25 جوڑوں کی آج شادیاں، اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، اور 25 جوڑے جو ہے وہ ان کا گھر بس رہا ہے. پوچھتے ہیں سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے اور کب سے یہ کر رہے ہیں. جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں نا یہ دیکھیں آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی، اور جو ارینجمنٹس ہیں کہ ایک اپر مڈل کلاس کی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں پورے ہال کی، میں چاہوں گا ذرا ہال کا بھی اگر ممکن ہو تو کیمرے کی آنکھ ہال کو بھی پورا ساری ارینجمنٹس دکھا دیں. باراتیں آ رہی ہیں، اسٹیج سجا ہوا ہے، تمام جتنے بھی ہمارے دلہا آ رہے ہیں، دلہنوں کے لیے ہم نے یہاں پہ بیوٹیشین کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. باہر آپ نے دیکھا ہے میوزیکل بینڈ بھی ہیں، ان کا بندوبست کیا ہوا ہے، نکاح خواں بٹھائے ہوئے. اچھا، میں پہلی بار آیا ہوں اور میرا ایک تاثر یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی شادی بڑی عجیب صورتحال میں ہوتی ہوگی، پتہ نہیں کیسے نظام ہوتا ہوگا. یہاں تو فیل ہی نہیں ہوتا کوئی اجتماعی شادی کا ماحول. لگ رہا ہے کہ بندے نے ذاتی طور پہ بڑا انتظام کر رکھا ہے. یہ مین بیوٹی ہے منہاج القرآن کی، اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو تربیت ہے کہ بیٹا مستحق تک جب اس کا حق آپ پہنچاتے ہیں تو وہ عزت نفس مجروح کیے بغیر پہنچا دیں. اب جو عزت نفس کیسے مجروح نہیں ہوگی، وہ تب مجروح نہیں ہوگی کہ جب میں اس کو اپنی بہن سمجھوں گا، اپنی بیٹی سمجھوں گا،
اور جیسے میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہوں اس طرح سے میں رخصت کروں گا تو تب یہ ممکن ہوگا. تو الحمدللہ ہم وہ تمام جو لوازمات ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی چیز ہم رہنے نہیں دیتے. اب آپ جہیز کا بھی اگر آپ دیکھیں گے باہر اور ہم جب وزٹ کریں گے تو جہیز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں یعنی فرنیچر وہاں پہ موجود ہے, کچن ویئر ساری موجود ہیں, الیکٹرانکس کے سارے پروڈکٹس موجود ہیں, یعنی واشنگ مشین, پیڈسٹل فین, LCD, استری, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. فرنیچر میں ڈبل بیڈ, سائڈ ٹیبل, ڈریسنگ ٹیبل, سینٹرل ٹیبل, صوفہ, دل کے ساتھ سارا معاملہ وہ دل کے ساتھ. اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایک چیز میں خود جا کے مارکیٹ میں کمیٹی کے ساتھ جا کے, ہماری کمیٹیاں بنتی ہیں ہر چیز کے لیے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہم نے بچیوں کی جو سلیکشن کی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اس میں سفارشی کوئی بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ, اچھا. اور الحمدللہ آج کا یہ جو ایونٹ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس میں شریک کروا لوں اور آپ کو یہ دکھا دوں کہ مور دین 80% اس میں بچیاں وہ یتیم ہیں. اللہ فکر, اچھا. مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یتیم بچیاں بھی ہیں. اور ہمارا ایک بہت کمال کرائٹیریا ہے کہ جس میں ہمارے پاس جب درخواستیں آتی ہیں ہمارے لوکل لیول پر ہمارے جو رضاکار ہوتے ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں, ان کے علاقوں میں ان کے گھروں میں جا کر ویریفائی کرتے ہیں. اس کے باوجود ان ریکمنڈیشنز پہ بھی ہم فائنل سٹیپ نہیں لیتے. ہماری سلیکشن کمیٹی ہے, اس میں سلیکشن بورڈ ہے, وہ سلیکشن بورڈ 8 ممبر بورڈ بیٹھتا ہے, اس میں تمام درخواستیں آتی ہیں, اس کی پراپر پالیسی, اس پالیسی کے مطابق ایک ایک کیٹیگری ڈسکس کر کے تو ہم نے پھر فائنل کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں ہیڈ کر رہا ہوں منہاج فاؤنڈیشن کو تو کوئی بھی مجھ تک اپروچ کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا. نہیں, اگر وہ مستحق ہے, وہ میرٹ میں وہ بچی آتی ہے, اس کا کام ہوگا. میرٹ میں نہیں آتی تو اس کا کام ممکن نہیں ہوتا. آج سر یہ اجتماعی شادیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انتظام ہے, کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ تقریباً اس وقت تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں 4000 سے زیادہ بچیوں کی شادیاں کروا چکی ہے. آج کا ایونٹ اسی کڑی کی ایک حصہ ہے. آج انشاءاللہ تعالی 23 بچوں کی شادی ہو رہی ہے. غالباً ایک کرسچن بچی کی بھی شادی ہو رہی ہے. ہمارا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے اور یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ رواج چل پڑے, جو کہ بہت سارے اور دیگر تنظیمیں بھی کر رہی ہیں, تو کسی بچی کو جہیز کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے اور ایک باعزت طریقے سے, جیسا کہ آپ اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں, ایک اپر مڈل کلاس فیملی بھی یہی کچھ انتظامات کرتی ہے اور اسی قسم کے انتظامات میں اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے ایک بچی اپنے گھر کو روانہ ہو. اور جیسا کہ آپ نے جہیز کے سامان میں دیکھا ہوگا, تقریباً مکمل سامان ایک گھر کی ابتدا جو ایک جوڑا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مکمل ہے, اور دے کین لیڈ این انڈیپینڈنٹ لائف. ہم ہمیشہ سے 3 چیزوں کے دائی رہے ہیں کہ جہاں ہم ایک اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں, اسلامی معاشرے کے قیام میں یہ ایک ناگزیر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ سے لوگ مدینہ گئے تو مواخات مدینہ جو تھی, جس میں مدنی احباب نے مکہ والے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا, ان کو اپنے کاروباروں میں شامل کیا, ان کے اپنے گھروں میں جگہ دی, یہی اصل اسلام ہے. اور اگر ہم مل جل کے اس میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جو اسی بغیر نام کے, ان کی کوئی تشہیر نہیں ہے, ان کا نام کہیں نہیں آتا, لیکن پس پردہ وہ مدد کرتے ہیں ایسے ایونٹس کو آرگنائز کرنے میں. حال ہی میں ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایونٹ کیا تھا, اس سے پہلے گجرات, راول پنڈی, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. واہ میں بھی ابھی حال ہی میں ہوئے تھے, اور واہ میں تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال 50 کرنے چاہ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی
اور مختلف تنظیموں کو تشجیع ہوگی کہ اس کار خیر میں حصہ لیں. جی شاہ جی، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جس انداز میں کام کری، ہم نے دیکھا اجتماعی شادیاں بھی دیکھی ہیں اور وہ بڑی منفرد تھی. میں نے کیونکہ پہلی بار جانا ہوا ہے تو ذہن میں ایک ہوتا تھا کہ شاید وہ جس طرح ایک روایتی انداز میں معاملات ہوتے ہیں. پھر جب میں نے آرفن ہاؤس دیکھا ہے، آغوش دیکھا ہے، تو وہ بھی بڑا امپریس کرنے والا تھا کہ بچے جو ہیں وہ جس انداز میں رہیں شاید اپنے گھروں میں بھی ایسے نہ رہتے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کوئی دیکھنے والے جو ہیں وہ اگر اپنی ڈونیشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اس کارواں کے اندر وہ کس طرح شامل ہو کے جو ہے وہ اپنی آخرت سنوار سکیں؟ وہ الحمدللہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، یعنی ہمارے پیجز سے وہ اکاؤنٹس لے سکتے ہیں. بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہمارے ویب سائٹ سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ویب سائٹ ہے minhajwelfare.org، وہاں سے وہ ساری انفارمیشن بینک اکاؤنٹس کی وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی، ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. منہاج القرآن 365 ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے آغوش لاہور میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کہیں سے بھی اگر کوئی چاہتا ہے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہم تو اوپن بک ہیں، کسی کے لیے بھی کوئی بھی ہمیں اپروچ کر سکتا ہے، چاہے وہ ڈونر ہو چاہے مستحق ہو. ہم مستحق کے لیے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، صرف ڈونر کے لیے یہ بات نہیں کر رہا. اور الحمدللہ ہمیں اپروچز وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں اور زیادہ مستحق لوگ ہی اپروچ کرتے ہیں. اور ان کی جتنی بھی ہماری وہ جو ہے ڈومین ہوتی ہے یا اسکوپ آف ورک ہوتا ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہم سب کی وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ ایک کوشش کی اور یہ جتنا آپ کو کام ہم دکھا سکے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک بھی نہیں. وہ ہمارا کام بہت وسیع ہے، لیکن چونکہ اتنے لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ آغوش بھی ہم آپ کو پورا نہیں دکھا سکے، یونیورسٹی بھی ہم آپ کو پوری نہیں دکھا سکے. یس، وہ اور اسپریچول سینٹر جو وہاں پہ تھا، یعنی ہم نے ایک گلینس ٹائپ کا، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی، پورے منہاج القرآن کو یا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پورے کام کو دیکھنے کے لیے اور اس تک رسائی کے لیے تو ہمیں ایک کم از کم مہینہ ٹائم چاہیے کہ تب وہ جا کے آپ پورا کام جو ہے وہ ایکسپلور کر سکیں گے. تو جتنے لمیٹڈ ٹائم میں ہم جتنا دکھا سکتے تھے وہ، اور خصوصی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ڈونرز کے لیے جو چاہے کسی بھی ادارے کے ڈونرز ہوں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈونرز اور کوئی بھی ایسے ڈونر کے جو کسی بھی کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد قرار دیا ہوا ہے قرآن پاک کی روح سے، کہ وہ اپنے مال کے ذریعے جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک جہاد کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کر رہے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کے ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کی 3 کریکٹرسٹکس یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں. اور تیسری کریکٹرسٹک اس کی ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے یہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ وہ دین ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں باقاعدہ چیریٹی جو ہے وہ فرض بھی ہے اور مستحب بھی ہے. فرض زکوٰۃ کی صورت میں 2.5% میں نے دینا ہی دینا ہے اگر اس لیول پہ میرا مال پہنچ جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور جو میں نے اللہ کی راہ میں اس کے علاوہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس لیول تک خرچ کرتے ہیں. قُلِ الْعَفْوَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو آپ کی ضرورت سے بچتا ہے وہ سارا خرچ کر لیں. آپ سارا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اپنی ضرورت کو پہلے
آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ بالکل حیران پریشان نہ رہ جائیں. تو آپ سب کا بھی شکریہ, چینل 89 کا, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے ناظرین تک, اپنے ڈونرز تک اور کمیونٹی تک ہم اپنی آواز پہنچا سکیں, اور ایک تھوڑا سا جو ہمارا میسیج ہے, پیغام ہے مختلف ہمارے پروجیکٹس کے حوالے سے, وہ ہم پہنچا سکیں. تو اس سلسلے میں آپ نے ہیلپ کی, تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت شکریہ ناظرین کرام. ہم نے کوشش کی کہ آج پروگرام میں آپ کو دکھائیں کہ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک فرد واحد کی سوچ, ایک مثبت شخص کی مثبت جو ہے انداز میں ایک سوچ کی عکاسی ہے, ایک خواب کی تعبیر ہے جس نے حتمی شکل اختیار کی. شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری صاحب کے نہ صرف اسلامی دنیا میں آپ کی خدمات, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاحی کاموں کے اندر آپ کو دکھایا کہ اگر آرفن ہوم ہے, آغوش ہے, تو وہ بھی اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ جو قرآن و سنہ کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے بارے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک شخص اتنا کام کر سکتا ہے اور ہر پاکستانی اپنے سے کا کام کرے, تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی نئی فاؤنڈیشن کے اندر ایک نئی ملاقات کے ساتھ. یار زندہ صوت باقی, اللہ نے کے بعد.